بصارت نہیں ہے تو کیا غم کریں ہم، ہے ایمان سلامت تیری رحمتوں سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل ہر طبقے میں خوشیاں بانٹ رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خصوصی اسلامی بھائیوں کو نظر انداز کر دیا جائے؟ عید خوشیاں بانٹنے کا نام ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایسے بڑی تعداد میں افراد ہوتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ الحمدللہ مدنی مرکز دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے، اس میں ایک پورا شعبہ بنایا گیا ہے جن میں خصوصی اسلامی بھائیوں کی تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے، اور عید کی خوشیاں جب ہم ان میں بانٹیں گے، جب عید کی خوشیوں کو ان کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے، تو یقیناً یہ ہماری انوکھی عید ہوگی۔ آج آپ نے بہت کچھ دیکھنا ہے، شاید یہ سلسلہ کئیوں کی آنکھیں اشک بار کر دے گا، کئیوں کا جی چاہے گا کہ وہ شکر کے سجدے میں چلے جائیں، سجدہ شکر ادا کرے کہ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ مگر آج انشاءاللہ ہم بہت کچھ تیاری کر کے ان خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے آئے ہیں۔ اشارے کے درمیان آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، آپ اشارے چلتے رہیں گے۔ یہاں بہت سارے تعداد میں اسلامی بھائی وہ ہیں جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے۔ اس سلسلے کو کرنے کے کئی مقاصد میں سے پہلا مقصد تو یہی ہے، پہلی نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سلسلہ کیا جائے، مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کی جائے، اور دنیا بھر کے مدنی چینل کے ناظرین کے دلوں میں اس بات کا احساس دلایا جائے کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، سماعت سننا کتنی بڑی نعمت ہے، دیکھنا اور آنکھیں اور بینائی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ سب آپ کو بتائیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ میری اور آپ کی دعوت اسلامی کس طرح ان عاشقان رسول کی تربیت کا اہتمام کرتی ہے، اور ان کے اندر بھی آج عید کی خوشیاں منانے کی ہم نے کاوش کی ہے۔ اس شعبے کو مرکزی مجلس شورا کی طرف سے جو رکن شورا دیکھتے ہیں حاجی فضیل رضا اتاری، وہ بھی ہمارے درمیان ہیں، ان سے بھی ہم نے بہت ساری باتیں سمجھنی ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ کیسے کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہاں جتنے بھی ہمارے خصوصی اسلامی بھائی ہیں، میں ان سب کو عید مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یہ کافی خوش بھی ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ مزید ان سے باتیں کریں گے۔ آئیے مدنی چل کے ناظرین سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے یہاں موجود جو ہمارے خصوصی اسلامی بھائی ہیں، ان کو میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے صحابہ کرام میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام ہیں اور جو اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کے اندر بھی معذور، جن کی بعض اوقات پیروں کے پرابلم تھے، آنکھوں کے مسائل تھے، وہ سن نہیں پاتے تھے، ایسے بھی بزرگان دین گزرے ہیں۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو ایک صحابی رسول کی پہلے بات کرتے ہیں کہ وہ صحابی رسول جن کے پیر میں پراپرلی وہ چل نہیں سکتے تھے، لنگ تھا، ٹھیک ہے نا، اور ان کا کیا انداز تھا، وہ کتنے عظیم صحابی تھے۔ حضرت عمر بن جموع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پیر میں لنگ تھا، اور آپ غزوہ احد کے موقع پر جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو آپ نے یہ دعا کیا کی تھی، ذرا جذبہ دیکھیں۔ آپ کا جذبہ ایسا تھا کہ آپ نے کہا، یا اللہ مجھے میدان جنگ سے اپنے اہل و عیال کی طرف آنا جو ہے وہ نصیب نہ فرما، میں واپس نہ آ سکوں۔ اور ان کے ساتھ اس جہاد میں 4 بیٹے بھی، اس غزوے میں 4 بیٹے بھی ساتھ شامل تھے۔ لوگوں نے ان کو لنگڑا ہونے کی وجہ سے روک دیا کہ آپ کے تو پیر ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ کیسے اتنے بڑا معرکہ جو ہے وہ اس میں شرکت کر سکیں گے۔ مگر آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے اس غزوے میں شرکت کی اجازت دیں، میں لنگڑاتا ہوا جنت کے باغوں کی سیر کرنا چاہتا ہوں، میرا پیر پراپر میں چل نہیں سکتا، مگر اسی کیفیت میں میں جنت کے باغوں کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا نے جب ان کا یہ جذبہ دیکھا، آپ نے انہیں اجازت عطا فرمائی، یہ خوشی سے بہت زیادہ خوش ہوئے، اپنے بیٹے کے ساتھ یہ غزوے میں شریک ہوئے۔ واقعہ طویل ہے، آپ آخرکار شہید ہو گئے۔ جب شہید ہونے کے بعد آپ کے جنہوں نے مدینہ شریف گئے ان کو پتا ہے کہ احد شریف جو ہے وہ مدینہ شریف سے کچھ دور جگہ ہے۔ آپ کی میت کو جنت البقیع کے قبرستان میں نبی پاک کے روضے کے قریب دفنانے کے لیے جب لانے کی کوشش کی جاتی تو آپ
جو اونٹ تھا جس پر وہ جنازہ رکھا جاتا وہ مدینے کی طرف نہیں آتا تھا. جیسے ہی اونٹ کا رخ واپس مدینے سے دور کرتے تھے تو وہ چلنا شروع کر دیتا. صحابہ کرام نے عرض کی حضور ماجرا کیا ہے, ان کی میت مدینے میں نہیں آ سکتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کیا عمر بن جمح نے گھر سے نکلتے وقت کوئی دعا کی تھی, کچھ کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی, وہ یہ دعا کر کے نکلے تھے کہ یا اللہ عز و جل مجھے میدان جنگ سے اپنے اہل و عیال میں آنا نصیب نہ کرنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ ان کا اونٹ جو ہے وہ مدینے کی طرف نہیں چل رہا ہے. ذرا غور کیجئے یہ کیسا جذبہ تھا. یہ صحابی رسول تھے, ایک پیر آپ کے پاس گویا نہیں تھا یا آپ صحیح چل نہیں پاتے تھے, مگر اس کے باوجود اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور انشاءاللہ جنت کی سیر کر رہے ہوں گے, جنت کی نعمتوں کو حاصل کر رہے ہوں گے. یہاں ایک بات اور سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر زندگی میں کوئی ایک نعمت نہیں ہے, پیر نہیں ہے, بول نہیں پا رہے ہیں, سن نہیں پا رہے ہیں, دیکھ نہیں پا رہے ہیں, تو اس کے بعد بھی ہمت نہیں ہارنی ہے. دین کا کام بھی انسان کر سکتے. اور آج دیکھیں گے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں گے جو ہمارے ساتھ اسلام بھائی یہاں بیٹھے ہیں کہ یہ انہوں نے بھی ہمت نہیں آ رہی ہے. یہ ماشاءاللہ کیا کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, ہم انشاءاللہ ان سے بات کریں گے. ایک اور بزرگ کی بات ہے, میں ایک اور خوبصورت بات بتا دوں. آپ نے ایک صحابی کے بارے میں سنا, مگر صحابہ کرام علیہم رضوان میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو نہ سن سکتا ہو, سماعت سے محروم, جس کو ہم نارملی بہرا کہتے ہیں. صحابہ میں کوئی ایسا نہیں تھا, اور علماء اس کو نبی پاک کا معجزہ بیان فرماتے ہیں, کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا, تو کوئی ایسا صحابی نہیں تھا جو سن نہ سکتا ہو, کیونکہ جس کی آنکھیں نہیں وہ بھی سن سکتا ہے. نابینا صحابہ ضرور تھے, دیگر اعضاء کے اندر پرابلم, جیسے ابھی آپ نے ان کا سنا پیر کی پرابلم تھی, لیکن بہرا سننے کی طاقت سے محروم کوئی بھی نہیں تھا, تاکہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات صحابہ کرام کی سماعتوں تک, ان کے کان تک پہنچ جائے. مگر بزرگان دین میں ایسے گزرے ہیں کہ جن کی سماعت کے معاملات تھے. ایک بڑی کمال کی ہستی ہے حضرت ابو موسیٰ عیسیٰ بن مینا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ مشہور قاری, مدینہ پاک میں پیدا ہوئے, اپنے زمانے میں علوم عربیہ اور فن قرات کے امام ہیں. آپ سن نہیں سکتے تھے, لیکن جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو ہونٹوں کی حرکت کو دیکھ کر غلطیاں بتا دیا کرتے تھے. قالون ان کا لقب ہے, جس کا رومی زبان میں مطلب ہے جید. ان کو بہترین قرات کی وجہ سے قالون کہا جاتا تھا. اب کمال کی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے کہ ہونٹوں کی حرکت سے پہچان لیتے کہ تلاوت درست ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, وہ سن نہیں پاتے تھے. تو بزرگان دین میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں, مگر انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کمال کے کمالات کیے اور ٹارگٹ اچیو کیے. تو ناظرین جو مجھے دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں, یہ پورا سلسلہ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کیفیت کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. میرے برابر میں جو اسلامی بھائی ہیں, میں بڑی فلوئنٹلی, بڑی آسانی سے جو کہنا ہے کہتا جا رہا ہوں, مگر ان کو اشارے کرنے میں کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. اور اب جو ہمارے ساتھ خصوصی اسلامی بھائی, ان کو بھی آپ دیکھیں گے, بظاہر چہرے سے یہ بڑے نارمل اسلامی بھائی دکھ رہے ہیں, بظاہر چہرے سے یہ بالکل آپ کو فٹ اسلامی بھائی دکھ رہے ہیں, مگر سماعت, کئیوں کی سماعت نہیں ہے, اور جن کی عموماً سماعت نہیں ہوتی ہے وہ بول بھی نہیں پاتے ہیں. تو نہ بولنا اور نہ سننا, یہ واقعی ایک طرح سے دیکھا جائے تو بڑی زندگی کو مشکل کر دیتا ہے, لیکن ہمت انہوں نے بھی نہیں ہاری ہے. تو ایک بار پھر میں آپ سب کو عید مبارک پیش کرتا ہوں, اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ. اور مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود اسلامی بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بھی ادا کر دیا اور عید کی مبارکباد بھی دے دی, تو کیوں نہ ہم منہ میٹھا بھی کر لیں. کیا بات ہے. آپ سب کو مدینے کی کھجور کا اشارہ کیا ہے؟ اچھا, مدینہ پاک کی کھجور آپ کو پیش کی جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. رکن شورا سے شروع کریں گے. يوم عيد مرحبا يوم سعيد, مرحبا يوم سعيد, مرحبا يا يوم عيد, مرحبا يوم سعيد, مرحبا يا يوم عيد, مرحبا يوم سعيد. یہ مدینہ پاک کی کھجوریں بتائیں بھائی فیضان بھائی سب کو ماشاءاللہ. مرحبا يا يوم عيد, مرحبا يوم سعيد, مرحبا يا يوم عيد, مرحبا يوم سعيد. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. چلیں جناب, اب ان کا ذرا تعارف بھی لیتے ہیں ان اسلامی بھائیوں کا
کہ یہ کون کون ہیں, ان کے نام کیا ہیں, یہ کرتے کیا ہیں جناب. عموماً لوگ سمجھتے ہیں جناب کہ جو بول نہیں سکتا, جو دیکھ نہیں سکتا, جو سن نہیں سکتا, وہ کچھ نہیں کر سکتا. ایسا نہیں ہے جناب. آج آپ کے بہت ساری امید ہے کہ مجھے انسپریشن کریٹ ہوگی, حوصلہ بڑھے گا کہ ان سب کے پاس ایک بہت بڑی نعمت نہیں ہے مگر ہمت انہوں نے پھر بھی نہیں آ رہی ہے. دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں. ہمارے جو بھائی ہیں ان کا جو نام ہے. میرا نام رضوان اتاری اور میں اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہوں. اچھا, رضوان اتاری ہیں, اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہوں. اشاروں میں نام ہے یہ. ہاں, اشاروں میں بھی. اچھا, اشاروں میں یہ نام ہے آپ کا. جی. اچھا, پہلے الحمدللہ میں اسکول بھی پڑھا ہوں. اچھا, اور اشارے بھی سکھاتا ہوں. اچھا, سکھاتے بھی ہیں بھائیوں کو. اچھا, سب کو مشہور, سب کو پتہ, خصوص اسلامیوں کو پتہ ہے ڈیف کو کہ میرا نام یہ ہے. اچھا, آپ کا نام جو ہے وہ اشاروں کی زبان میں یہ ہے جی. اور ویسے ان کا نام رضوان ہے. رضوان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. تو یہ سکھاتے ہیں. جی جی, اشارے بھی مطلب دوست اچھا, اسکول وغیرہ سکھاتے پڑھتے ہیں. تو انہوں نے یہ اشاروں میں نام بنایا. اچھا, ماشاءاللہ. چلے جناب, بالکل ٹھیک ہے رضوان بھائی, آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسرے اسلام بھائی, آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عمران اتاری. اچھا, اور میرا اشاروں میں نام یہ ہے. اشاروں میں نام ان کا یہ ہے. دیکھیں, یہ ویسی کمال کی بات شاید بہت سارے ناظرین کے لیے نئی چیز ہوگی کہ ان کی 2 ڈکشنریاں ہیں. یعنی ان کا ایک پورا ایک سسٹم ہے کہ یہ ہر شخصیت کا, یعنی ایسا نہیں جو بول سکتا نہیں ہے اور سن سکتا نہیں, اس کا نہیں, دنیا میں انہوں نے ہر کسی نہ کسی کا, بلکہ شہروں کا بھی اشارے بنائے ہوئے ہیں. اور یہ جب میں نے اشارے کچھ سیکھنے شروع کیے تو سیکھا تھا. اب جیسے پہلے بھائی کا نام جو ہے وہ ان کا اشارے میں یہ ہے اور ان کا جو ہے وہ یہ ہے, لیکن انہوں نے اپنا نام الفابیٹ میں بتایا کہ محمد عمران اتاری. عمران اتاری, آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ کا کام کیا ہے؟ پرائیویٹ جاب کرتا ہوں میں, اور اکاؤنٹس وغیرہ کا کام کرتا ہوں. اور منتھلی جو سیلری وغیرہ بنانی ہوتی ہے مزدوروں کی, وہ سب میں دیتا ہوں. اچھا, اور اس کے علاوہ جو میڈیکل وغیرہ جو فری ہوتا ہے اس کے بھی اکاؤنٹس وغیرہ سب میں بناتا ہوں. اچھا, یعنی یہ اکاؤنٹس کر لیتے ہیں؟ جی, اکاؤنٹس وغیرہ پورا اکاؤنٹ بناتے ہیں. جی جی, اچھا, سب کر لیتے ہیں. تو یہ کیلکولیٹر سے کرتے ہیں یا کمپیوٹر سے کرتے ہیں؟ ارے واہ بھائی. جی جی, منتھلی جو مزدور ہوتے ہیں ان کو سب کو سیلری وغیرہ کا حساب بھی یہ بناتے ہیں. اللہ, کس کی کٹوتی کرنی ہے, کس کی بڑھوتی کرنی ہے, سب میں دیتا ہوں. اچھا, ویسے پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ان کی سیلری کتنی ہے؟ ہاں, 30,000 اس سے اور واہ بھائی واہ. دیکھیں جناب, انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا کسی کے آگے, اکاؤنٹ سیکھا اس پوزیشن میں بھی اور اکاؤنٹس کی جاب کر رہے ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کسی کا پرائیویٹ کمپنی میں لوگوں کا اکاؤنٹس کرتے ہیں, سیلری بناتے ہیں. سبحان اللہ, یہ بڑی بات ہے. ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں مزید برکت عطا فرمائے, برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. جی, تیسرے اسلام بھائی, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام دانش ہے. دانش ہے. ہاں, دانش اتاری. دانش اتاری ہے. ماشاءاللہ. اور یہ کیا کرتے ہیں آپ, کام کیا کرتے ہیں؟ اچھا, آپ کا جو نام ہے وہ یہ والا ہے. کیا بات ہے, یہ سیکھتے جائیں بھائی. پہلے کا یہ تھا, دوسرے کا یہ تھا, اور تیسرے کا یہ ہے. اچھا, اور آپ دانش بھائی کام کیا کرتے ہیں؟ میں درزی کا کام کرتا ہوں. اچھا, درزی کا کام کرتے ہیں. واہ بھائی, تو رمضان میں تو بڑے بیزی رہے ہوں گے, بہت مصروف رہے نا. اچھا, ٹائم پہ سب کے کپڑے دے دیے؟ نہیں, سب کو دے دیے میں نے. سب کو دے دیے. اچھا, تو کیا آپ نے یہ کرتا شلوار سیتے ہیں بچوں کے؟ اچھا, بچوں کے کپڑے سیتے ہیں. اچھا, بڑوں کے بھی سی لیتے. تو یہ آپ نے کیسے سیکھا؟ نارمل کے ساتھ ساتھ. اچھا, نارمل کے ساتھ آپ نے اس کو سیکھا. ٹھیک ہے, تو جس کے کپڑے سینے ہوتے ہیں وہ اس کا ناپ بھی یہ لیتے ہیں, وہ ناپ نارمل لے لیتے ہیں؟ نارمل لیتے ہیں اور پھر مجھے دے دیتے ہیں, میں اس کو دیکھ کے سیتا. اچھا, وہ اس کو گائیڈ کرتے ہیں. اچھا, تو رمضان میں تو اچھے پیسے بنا لیے ہوں گے. تھوڑے کم بنائے, لیکن چلو کام تو کیا نا. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات. یہ بات, ہر حال میں اللہ کا شکر, ہر حال میں اللہ کا شکر. دیٹس بریلینٹ. ماشاءاللہ. مدینہ. دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, یہ بہت سارے آنکھوں والے, بولنے والے, ہاتھ پیر سلامت والوں کے لیے درس ہے, جو بات بات پر مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس کام نہیں ہے. آپ کے سامنے ایک اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہیں, ایک ٹیچر بیٹھے ہیں, ایک درزی بیٹھے ہیں, اور یہ کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, دیٹس بریلینٹ. امید ہے کہ بہت ساروں کے لیے یہ ایک جذبے کی بات ہوگی. جناب, یہاں ہمارے پاس اسلام میں موجود ہے. ماشاءاللہ, ان کا نام پوچھے بھائی. ان کا نام؟ میرا نام عمیر.
उमर भाई, मोहम्मद उमेर अत्तारी, माशाल्लाह अत्तारी भी हैं। और मेरा ये नाम है मेमन। अच्छा, मतलब इनका ये वाला मेमन का इशारा ये है, मेमन का इशारा है। ये इनका इशारा और ये मेमन का अच्छा, इशारा। ये उमर मेमन है ये। जी जी, उमेर। अच्छा अच्छा, ये चले जनाब। अच्छा, मेमन का इशारा ये, क्या बात है जनाब, 2-3 बार इशारा चले। अच्छा उमर भाई, क्या काम क्या करते हैं? मैं डिपार्टमेंट वगैरह में काम करता हूँ, इसमें अकाउंट्स वगैरह के काम करना होते हैं मुझे, हिसाब बनाना होता है। अच्छा माशाल्लाह, इनको भी कंप्यूटर वगैरह और आता है माशाल्लाह। अच्छा उमर भाई, माशाल्लाह मदीने शरीफ भी हाजिर हुए हैं माशाल्लाह, हैं? आप दुआ करें। ये दीवाने हैं, पापा के साथ जाना है, चल मदीना होना है, क्या बात है। अच्छा, पहले कितनी बार गए? 3 बार जा चुके हैं। तीन साल पहले गए थे। 3 साल पहले गए थे। 3 बार जा चुका हूँ। 3 बार जा चुके हैं मदीने शरीफ। जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। उमर हमारे साथ भी एक बार मदनी काफिले में थे और ये बड़े कमाल के इस्लामी भाई हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम साथ गए थे माशाल्लाह। अब बापा के साथ जाना है, सुभान अल्लाह, मुझे भी जाना है बापा के साथ सब दुआ इंशाल्लाह। चले जनाब, अगले भाई से बात करते हैं। वो क्या नाम है आपका? सिराज अत्तारी मेरा नाम ये। अच्छा ये है। अच्छा, ये फेस आईडी है, इसको इस तरह करते हैं, इनके चेहरे का इशारा ये होता है और ये फेस है, ठीक है जी। अच्छा सिराज भाई, आप क्या काम करते हैं? ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का काम अच्छा, करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं और कंप्यूटर पे सारा काम, एंट्री वगैरह करते हैं। जी जी, क्या बात है जनाब, क्या बात है। तो आप जॉब करते हैं या अपना अपना काम करते हैं? ग्रेजुएट वगैरह भी करेगा। अच्छा, ग्रेजुएशन भी की हुई है आपने, तालीम भी हासिल की है। माशाल्लाह। अच्छा, और ये बताइएगा कि इनसे ये पूछें कि ये अपना करते हैं जॉब करते हैं? अब्बू के साथ। अच्छा, अब्बू के साथ करते हैं। और हाँ, अब्बू के साथ जॉब शुरू करी, फिर ऐसा जब फिर वो सेठ ने देखा कि माशाल्लाह मैं काम अच्छा सीख गया हूँ, तो उसने मुझे मजीद तरक्की दे दी और काम में अरे वाह तरक्की भाई दे दी। वाह, मेहनत करी मैंने। मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह आपके रिज़्क़ के हलाल में बरकत अता फरमाए। अच्छा माशाल्लाह। अगले भाई, आपका नाम क्या है? बस, वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मेरा नाम उमेर, हाँ, मोहम्मद मोहम्मद उमेर है, ठीक है ठीक है। अत्तारी। अत्तारी भी हैं, गौस पाक रज़ी अल्लाह से गौस पाक के मुरीद भी हैं, क्या बात है। रज़वी भी हूँ। रज़वी भी हैं, क्या बात है जनाब। आपका फेस वाला नाम भी तो बताए ना। अच्छा ये ना। ये है। अच्छा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। छोटे से बड़े तक यही मेरा। यही चल रहा है। अच्छा अच्छा, क्या ये दौड़ते ज्यादा थे, क्या करते थे? हिरन विरन बना दिया? जी जी, वो सिंह वाली जो। अच्छा, चले जनाब। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि इनका कोई फेस का नाम ऐसा हो जो इनको पसंद ना हो लेकिन अब पड़ जाता हो? जी जी, बचपन स्कूल से जो बचपन से जो शुरू हो गया कि आपका नाम ये तो वो फिर वही हो जाता फिर है, वो हमेशा बस ये वही रह फिक्स जाता कर है, दिया वही रह जाता है। कि चले, ये फिक्स हो जाता है इनका नाम, बचपन से होते हैं। और बड़ा, या मैं आपको बताऊं मदनी शरीफ नाज़रीन, इन्होंने हम सबके नाम भी रखे हुए हैं, तो ये भी इनसे सीखेंगे कि इन्होंने फुजैल भाई का नाम क्या रखा है, मेरा क्या रखा है, फैजान भाई का क्या, तो ये भी बताएंगे। अमीर अहले सुन्नत को ये क्या कहते हैं, तो इंशाल्लाह फुजैल भाई को भी हम मरहबा कहते हैं। ये माशाल्लाह वाकई बड़ा मुश्किल शोबा है जिसको फुजैल भाई माशाल्लाह देख रहे हैं और इसकी सारी मामलात को कर रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई, आप सब आए और आप सबको मरहबा कहते हैं माशाल्लाह जी। ये कुछ क्या कह रही है? तेरे नॉर्मल के नाम तो आसानी से बंदे को हम सबको याद हो जाते हैं, लेकिन हम डेफो के नाम कैसे याद करें? हाँ माशाल्लाह, डेफो के नाम हाँ। याद करना हम लोग कैसे याद करें? अल्लाह ने हमें हिम्मत दी के ज़हन दिया है तो हम याद कर लेते हैं सब। अल्लाह की अता है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मरहबा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इन इस्लामी भाइयों के मदनी कामों को ये मजलिस किस तरह करती है, आपकी कॉल्स भी हमें चाहिए। आपको दिखाते हैं कि दावत इस्लामी का शोबा किस प्यारे अंदाज में काम करता है। ये पहले वो दिखाते हैं आपको, इसके बाद इंशाल्लाह आपकी कॉल्स भी लेंगे और इनसे मजीद भी बात करेंगे। और यहाँ जितने इस्लामी भाई वो भी तैयार हो जाएं, आपसे भी मैंने इंशाल्लाह क्वेश्चन करने हैं और इंशाल्लाह जब हम सवाल करेंगे तो आप जवाब देंगे तो आपको तोहफा भी देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, बड़े खुश हो रहे हैं माशाल्लाह। जरा चलते हैं, दावत इस्लामी का खुसूसी इस्लामी भाइयों का शोबा किस तरह ये काम करता है आपको दिखाते हैं।
الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی 100 سے زائد شعبجات میں دین متین کی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ ان میں ایک شعبہ بنام خصوصی یعنی گونگے بہرے نابینا اور معذور اسلامی بھائی ہیں۔ اس شعبے کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ عمومی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ خصوصی اسلامی بھائیوں میں بھی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائی جائیں اور اسلامی معاشرے کا باکردار فرد بنانے میں ان کی مدد کی جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عموماً معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں دیتا، علم دین نہ ہونے اور نیک صحبت سے دور ہونے کی وجہ سے بعض تو ضروری معلومات تک سے محروم ہوتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت عمومی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ خصوصی اسلامی بھائیوں کے بھی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو خصوصی اسلامی بھائیوں کے مدنی قافلے کے مناظر اور ایک خصوصی اسلامی بھائی کی مدنی بہار دکھاتے اور سناتے ہیں۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، مجھ کو جذبہ دے کو سفر کرتا رہو پروردگار، مجھ کو جذبہ دے کو سفر کرتا رہو پروردگار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ، خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ الحمدللہ عزوجل ابھی ہم مسجد سے باہر جا رہے ہیں۔ خصوصی اسلامی بھائی جہاں ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں وہاں ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے انشاءاللہ عزوجل ان کو اپنے ساتھ مسجد میں لانے کی کوشش کریں گے۔ جو بھی شیدائی ہے مدنی قافلوں کا یا خدا، جو بھی شیدائی ہے مدنی قافلوں کا یا خدا، دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہو بہرے رضا، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے۔ الحمدللہ عزوجل ابھی نماز عشاء کے بعد ہم مسجد سے باہر خصوصی اسلامی بھائیوں کے پاس ہوٹل پر گئے جہاں یہ بیٹھتے ہیں اور ان پر انفرادی کوشش کی گئی، جس کی برکت سے الحمدللہ عزوجل انفرادی کوشش کی برکت سے خصوصی اسلامی بھائیوں کو ہم اپنے ساتھ مسجد میں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس میں سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، مدنی قافلے میں ہم کریں
सुन्नतें सीखेंगे किसमें, सुन्नतें सीखेंगे किसमें, इंशाअल्लाह सर बसर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। 3 दिन हर माह जो अपनाए मदनी काफिला, 3 दिन हर माह जो अपनाए मदनी काफिला। बेहिसाब उसका खुदाया खुल्द में हो दाखिला, दाखिला, खुल्द में हो दाखिला। मेरा नाम सैयद सबली नाम है, मेरी रियाज बफौरन की है। मदनी बात ये है, मैं काफिले में अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत नजर हुई है, अल्लाह के फजल करम से इतना है, चल फिर रहता हूँ, 40% देख लेना अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जो नजर जो है मदनी काफिले की वजह से तेज हुई है, 40% देख लेता हूँ। पहले तो कटर में गिर जाता था, कभी गाड़ी वाला मार के चले जाता था, मतलब अल्लाह का शुक्र अब तो ऐसा कोई मामला नहीं है। आप भी काफिले में जाएं, आपकी भी मुरादें पूरी होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा कि किस प्यारे अंदाज में हमारा ये शोबा इन इस्लामी भाइयों को इल्म दीन सिखा रहा है, नमाज सिखा रहा है और दीनी अहकाम बताने की कोशिश कर रहा है। हमारे साथ माशाअल्लाह रुकने शूरा हैं जो इस शोबे को देखते हैं। फजल भाई, नॉर्मल इस्लामी भाइयों में काम करना तो बड़ा आसान है, इन इस्लामी भाइयों के अंदर दीन की खिदमत करना, इनको करीब लाना, क्या फील करते हैं, आपको क्या फ़र्क है? और आपको तो बड़े नित नए कभी कभी तजर्बात होते होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मेरा अपना जो इसमें ओपिनियन है ना, वो ये है कि नॉर्मल इस्लामी भाइयों की निस्बत खुसूसी इस्लामी भाइयों को मदनी माहौल में लाना आसान है। आसान है? आसान है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके लिए इशारे तो सीखने होते हैं। ठीक है। इशारे सोहबत से भी सीखने को मिलते हैं, हमारे कोर्सेज भी होते हैं, कुफले मदीना कोर्स होता है, इस कोर्स का नाम है 12 दिन का कोर्स होता है। माशाल्लाह। इसमें हम इशारे सिखाते हैं उमूमी इस्लामी भाइयों को, तो इसमें हमारे पास मुबल्लिगीन भी आते हैं, सीखते हैं, दिलचस्पी के लिए भी बाज आते हैं। जी। हर एक का इन शोबे में काम करने का जहन होता नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये इसमें ज़रूर है कि किसी का इस शोबे में काम का जहन बनाना थोड़ा मुश्किल है। सही है। क्योंकि उसको शुरू में यही होता है कि गूंगे बहरे हैं, तो ये तो हमको इशारे तो आते नहीं, हम इसमें कैसे काम करेंगे। शायद आपको याद भी हो कि मरकज़ी मजलिस शूरा में ये शोबा हाजी जमजम रहमतुल्लाहि अलैह के पास था। जी। फिर इसके बाद इनका विसाल हुआ, तो मशवरे में ये हो रहा था कि शोबा किसको दिया जाए। तो मुझे तो याद है कि सबसे पहले आपने ही फरमाया था कि शोबा इसी के पास होना चाहिए, लेकिन मैंने उस वक्त मना किया था कि नहीं, मैं ये शोबा नहीं कर सकूँगा। उस वक्त मदनी इनामात का भी काफ़ी वो काम था। जी। लेकिन फिर मुझे ये शोबा दिया गया, तो उस वक्त मेरा ज़हन नहीं था कि इनमें काम कैसे करूँगा, इनको समझूंगा कैसे। लेकिन जब इस शोबे में आता है ना कोई, जी। और इनके साथ रहता है, इनके मामलात देखता है, इनकी मोहब्बत देखता है उमूमियों के साथ, इनमें जो काम करते हैं उनसे इनकी जो मोहब्बत है वो देखता है, तो फिर ये ऐसा शोबा है कि इसमें जो आ गया ना, तो फिर इस शोबे को छोड़ने का उसका जहन नहीं बनता। जी, यानी मेरे अपने ये है जज्बात हैं कि मुझे कोई शोबा हो ना हो मेरे पास, लेकिन ये जरूर हो। इनकी दिलजोई कितनी है इसमें, इनकी दुआएं कितनी है, इनके साथ आप जब इशारे करते हैं, इनके चेहरों पे जो चमक सी आ जाती है कि ये लोग हमारे लिए इशारे कर रहे हैं, हमारी वजह से कर रहे हैं, तो इसको बहुत देखिए। अभी भी हम बात कर रहे हैं, ये इशारों में कितने खुश हो रहे हैं जब इनको ये पता चल रहा है हम क्या बात कर रहे हैं। तो फजल भाई, ये बताइए कि इन इस्लामी भाइयों के दरमियान जैसे आप लोग साथ होते हैं, तो ईद के हवाले से आपको क्या लगता है, इनको उसी तरह तवज्जो मिलती है फैमिली की तरफ से, वो प्यार मिलता है, या बेचारे ये नॉर्मली फिर अपने ही लोगों में साथ रहते हैं? ये रहते अपने ही लोगों में है। असल में बात ईद की ही नहीं है, सिर्फ आम दिनों में भी जिसके साथ बंदे का दिल लगता है या जहाँ से इसको रिस्पांस मिलता है वो उसके साथ ही होता है। इनकी बाकायदा अपनी एक गैदरिंग होती है, इसीलिए हम अब सरपरस्तों को, भाइयों को घर में ये तरगीब दिलाते हैं कि आप भी इशारे सीखें। असल मसला यही होता है कि घर में भी इशारे आते नहीं होते, भाई को भी इशारे आते नहीं होते। अब एक दूसरे को एक की जबान ही नहीं है, कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, वो कैसे उसके साथ कोई बात कर सकेगा, उसके साथ कैसे चल सकेगा। तो एक मेन प्रॉब्लम यही होता है कि घर, और असल जो मसाइल होते हैं ना, बाज़ कहते हैं ये चिड़चिड़े बहुत होते हैं, ये हुस्सास बहुत होते हैं। तो चिड़चिड़े तो उमूमियों में भी होते हैं, सही है, झगड़ालू भी होते हैं, हुस्सास भी होते हैं। बात यही है ना कि आप किसी को रिस्पॉन्स दोगे तो वो उमूमी हो या खुसूसी हो,
वो क्यों चिड़चिड़ापन करेगा? जब आप उसको जवाब ही नहीं दोगे, रिप्लाई नहीं दोगे, उसकी बात ही नहीं सुनोगे, या जो आप बात कर रहे हो वो बात आप उसको बताओगे नहीं, उसको पता ही नहीं चल रहा, आप घर में बैठकर सब मुस्कुरा रहे हैं, ये इसको पता ही नहीं चल रहा किस बात पर सब मुस्कुरा रहे हैं। अब ये पूछेगा किसी इशारे में कि क्या हुआ, अब वो कितनी दफा वो भी जवाब देंगे। अच्छा, हर एक को इशारे भी नहीं आते तो वो जवाब दे सके कि क्या पूछ रहा है। वैसे भी भाई भाई के साथ वैसे ही कम होता है। जी, अब ऐसे जो बोलने वाले भी होते फिर ये हैं। बाहर जाकर फिर पता नहीं जो भी सीख लेते होंगे वो फिर सीख लेते होंगे, जैसे भी ये- सोबत मिल जाए। जी अच्छा, अब ये बताएं कि जैसे इशारे तो हमारे मुबल्लिगीन, आपने बताया कोर्स भी आप करवाते हैं, तो ऐसा भी होता है कि कोई दावत इस्लामी के काम के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए इशारा सीख रहा है कि भाई मैं वालिद हूँ या भाई हूँ, मुझे अपने भाई के लिए इशारे सीखने हैं, तो क्या दावत इस्लामी ये सर्विस भी प्रोवाइड करती है? जी जी जी, ये कोर्स तो सबके लिए हम आम ही करते हैं। ठीक कि है। कोई भी आ जाए, भाई आ जाए, वालिद साहब आ जाए, बेटा खुसूसी है तो वालिद साहब आ जाए, भाई खुसूसी डेफ है तो वो आ जाए। एक तो ऐसा भी हुआ हमारे साथ कि एक आए कोर्स करने के लिए, फिर उन्होंने बताया कि मेरी एक डेफ से शादी हो रही है, अच्छा, तो वो गूंगी बहरी है जिससे शादी हो रही है। अब उसलिए वो ये- इशारे सीखने आए। इसका भी माशाल्लाह हौसला और हाँ, हिम्मत और हिम्मत थी, जज्बा हिम्मत कि थी। इसने एक डेव से शादी, और इसलिए वो आया था। सारी जिंदगी झगड़ा नहीं होगा ना हजरत, वो चीखेगी चिल्लाएगी नहीं, शायद ये नीयत होगी। लेकिन बहरहाल वाकई हिम्मत है, ये तो ऐसी तफन्नुन के लिए मैंने कहा, लेकिन इशारा उसको भी आपने सिखाए। जी जी, इशारे हमने उसको भी अच्छा, सिखा- 12 दिन तक आप फिर ये रखते भी हैं, खाना पीना भी खिलाते हैं और सिखाते भी हैं, हाँ। कोई फीस वगैरह इसकी? कोई फीस नहीं है इसकी। तो अगर हमारे नाजरीन में से कोई ये नेकी करना चाहता हो कि मैं भी इशारे सीखूं और इन तक भी नेकी की दावत पहुंचाऊं, तो ये कोर्स कहाँ होता है और कैसे होता है? माशाल्लाह, ये बहुत बड़ा कार्य सवाब है कि इनमें मदनी काम करना, कि इसमें उमूमी में तो चलो हम बयान भी जैसे करेंगे तो सुभान अल्लाह की सदाएं आती है, जी। इसमें तो बयान भी करते अब हैं। देखे ना, सन्नाटा छाया हुआ इस वक्त हमारे स्टूडियो में ऐसा जबरदस्त सन्नाटा है कि मैं और फजल भाई बात कर रहे हैं, बाकी इशारे ही हो रहे हैं। तो जी फजल भाई, कहाँ कब होगा ये कोर्स? ये कोर्स हर अंग्रेजी महीने की 11 तारीख को हमने रखा है। बाबुल मदीना कराची आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना और मरकजुल औलिया लाहौर जौहर टाउन फैजान मदीना में। ठीक है। हर महीने की 11 तारीख इसकी फिक्स है। 12 दिन के लिए। जी हाँ, 12 कोई दिन भी का कोर्स मुफ्त करना मदनी चाहे वो कोर्स। बालिग जी हो और वो आ जाए, मर्द जी, आ सकते हैं। जी। जनाब, ये माशाल्लाह कमाल की खिदमत है दावत इस्लामी की। हर इस्लामी भाई को इजाजत है कि वो आकर कोर्स कर ले, दीन का काम करने के लिए करता है या अपनी फैमिली की खिदमत करने के लिए कर रहा है, उसको भी इजाजत है। और ये कितना प्यारा जज्बा है। खर्च भी इस पर दावत इस्लामी करती है, इन 12 दिनों के जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, जो भी खर्चा है वो भी दावत इस्लामी करती है। सुभान अल्लाह। मैं अब बराह रास्त खुसूसियों से हमारे टीचर साहब से पूछते हैं कि ईद का दिन आपका कैसा गुजरा और आप क्या फीलिंग करते हैं माशाल्लाह, और क्या आपको कमी महसूस होती है? कोई ऐसा लगता है आपको कि जबान होती तो हम और अच्छे अंदाज से काम करते, खुशी मनाते? फिर मैं फैमिली के साथ ईद वाले दिन रहता हूँ और बहुत खुश होता हूँ, अच्छा, और सबसे ईद वगैरह मिलता हूँ। अच्छा। डेफ दोस्तों के पास कम कम जाता हूँ, कम फैमिली के साथ फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं। अच्छा, कुछ ईदी वगैरह भी मिलती है आपको? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुश होता हूँ। अच्छा, अच्छा, मैं 10 दिन एहतिकाफ में था। अच्छा। तो मुझे तोहफे दिए मेरे अरे वाह, फैमिली 10 ने दिन मेरे एहतिकाफ में भी रहे, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। चले जनाब, हमारे ये जरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले भाई जरा बताएं भाई कि आपने ईद कैसे मनाई, आपके क्या मामलात हैं? तो 29 का चांद हो गया, मैं घर वाले खुश थे लेकिन मुझे अफसोस था कि यार रमज़ान चले गया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, मैं रो रहा था कि मेरे सारे अमाल जो सवाब वगैरह था वो कम हो गया। अब जॉब पे जाओ, बस अब ये है कि मैं नमाज आज पूरे दिन बस नमाज पढ़ी और घर फैमिली के साथ ही रहा हूँ, अच्छा, और यहाँ आ गया मैं। रमजान का गम जो है ये आपको कैसे नसीब हुआ? क्या पहले से ही आपको रमजान जाने की कैफियत थी? जब मैंने ये था कि 30 घर वालों से मैं कह रहा था कि आप दुआ करो कि मेरे पूरे 30 रोजे हो जाएं, 30 रोजे हो जाएं, 29 रोजे ना हो। बस मैं 29 रोजे हो गए, मुझे बहुत अफसोस। मैं सोचा था एक और रोजा मिल जाता। मिल क्या जाए। बात है। नहीं, लेकिन ये जो फीलिंग्स है, ये जो कैफियत है, ये कहाँ से हासिल हुई? रमजान का गम पहले था या बस खुद दिल दावत इस्लामी के माहौल के बरकत से? हाँ, हाँ, इज्तिमात में जाके रोज हफ्तावार इज्तिमा में जाता हूँ, और रोज मैं रमजान मुबारक में यहाँ भी फैजान मदीना भी आ रहा था। अरे वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह यही, और एहतिकाफ भी पहले किया था इन्होंने अच्छा, पिछले साल। तो उसमें एहतिकाफ का इशारा क्या है बापा? हाँ, अच्छा, बता रहे हैं कि इस्लामी बहनों का इज्तिमा होता है, मेरे घर वाले वहाँ जाते हैं और सदर में, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस्लामी भाइयों के इज्तिमा में आता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यानी देखें कि इन खुसूसी इस्लामी भाइयों को भी रमज़ान का गम है। बहुत आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं यहाँ मौजूद कुछ इस्लामी भाइयों की तरफ जाता हूँ और कुछ इनसे सवाल करते हैं इंशाल्लाह। आ जाएं मेरे साथ फैजान भाई, आप भी आ जाएं।
اب آپ سے میرے کوشچن ہے وہ دو کون سے پہاڑ ہیں جن کے درمیان دوڑا جاتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں گے ٹھیک ہے, اور ہم انشاءاللہ ان کو تحفہ بھی دیں گے انشاءاللہ, اور جو صحیح جواب دے گا اس کو عیدی بھی دیں گے انشاءاللہ. چلیں پہلے یہاں سے لیتے ہیں, چلیں پہلے سوال کا جواب کون دیں گے؟ دو پہاڑ ہیں جس کے درمیان دوڑا جاتا ہے. چلیں آپ کھڑے ہو جائیں, آپ بتائیں کھڑے ہو جائیں. جی پردھان بھائی صاحب. جی مکہ شریف میں دو پہاڑ ہیں جہاں 7 چکر لگاتے ہیں, ہاں اس کے نام بتائیں نا. صفا مروہ. صفا اور مروہ, جواب درست ہے, سبحان اللہ. اللہ آپ کو صفا اور مروہ دیکھنا نصیب فرمائے. کیا تحفہ دیں گے باپو؟ انشاءاللہ ہم غلاف کعبہ شریف کا پیس دے رہے ہیں. ہاں سبحان اللہ سے مکے, اور ان کو انشاءاللہ عیدی بھی دیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا. چلیں جناب ایک اور سوال کرتے ہیں ہم یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کہ جنت کا اشارہ یہ تھا نا, جی جی. جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ چلے یہاں پر یہ مدری منہ بتا دے. چلو یہ ماشاءاللہ ہمارے ذہنی آزمائش کے بھی مضبوط ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں. دیکھیں جناب انہوں نے 8 کا اشارہ کیا, جواب درست ہے, سبحان اللہ. تذکرہ چلا ہے جنت کا, تو ہمیں ریاض الجنہ کی قالین کے دھاگے دیں. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ. چلیں انہیں یہ بھی دیں گے اور انہیں عیدی بھی دیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ, بہت مبارک ہو. چلیں جناب اب ایک اور سوال کرتے ہیں آپ سے, اور چلیں میں بھی کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ تو اشارے میں بھی کروں نا. اچھا وہ کون سا دن ہے جس کو دنوں کا سردار کہا گیا ہے؟ کون سا دن ہے جس کو دنوں کا سردار کہا جاتا ہے؟ یہاں سے بتائیں گے, چلیں آپ بتائیں گے. جی ہاں یہ جمعہ کا دن ہے, یہ فرائیڈے کا اشارہ ہے جناب, تو جواب درست دے دیا ہے, سبحان اللہ. انہیں انشاءاللہ سوٹ پیس اور 13 مبارک پانیوں کا مجموعہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور آپ کو عیدی بھی دی جائے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ داڑھی شریف بھی پوری کر لو نا انشاءاللہ. انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مرحبا, بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. چلیں جناب اب یہاں والوں سے ایک کوشچن ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ غسل کا اشارہ, یہ بتائیں گے غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ ابھی آپ کا سوال بھی مکمل نہیں ہوا اور ان کے ہاتھ اٹھ گئے. اٹھ جاتے ہیں. چلیں تو یہ بتائیں گے. چلیں جناب, وعلیکم السلام, عید مبارک, آپ کو بھی مبارک ہو. غسل کے 3 فرائض ہیں, کون کون سے بتائیں گے؟ پہلا فرض کلی کرنا جناب, ٹھیک ہے. دوسرا فرض ناک پہ پانی چڑھانا, بالکل نرم ہڈی تک صاف کرنا, بالکل ٹھیک. اور پورے جسم پر ہر جگہ پر 2 قطرے پانی بہانا. یہ شاید بہت سارے بولنے والوں کو نہیں پتا ہوگا, لیکن ماشاءاللہ اشاروں میں انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں تینوں فرض بتائے, سبحان اللہ. انہیں بھی 13 مبارک پانیوں کا مجموعہ اور سوٹ پیس اور عیدی بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مرحبا ماشاءاللہ. جناب جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جناب, کھڑے ہو جائیں. اچھا جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو. جی امیر اہل سنت کے ساتھ جو بچہ رہتا ہے اس کا نام. چلیں جناب انہوں نے مجھ سے سوال شروع کر دیے ہیں, ذرا دوبارہ کریں تاکہ کیمرے میں جائے. دوبارہ کریں جی. اچھا دوبارہ, جی ہاں, لیکن آپ پہلے سوال جو ہے نا وہ دوبارہ کریں. دوبارہ. امیر اہل سنت کے ساتھ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ یہ تو بڑا, اب جواب بھی مجھے اشاروں میں دینا ہے. اچھا اس کا نام ایس کا اشارہ, ایس اے اور این کا اشارہ کیا تھا؟ یہ تھا نا این, ٹھیک ہے درست ہے. تحفہ دیں مجھے بھائی پھر, سبحان اللہ. چلیں اچھا دوسرا سوال بھی کریں گے. چلیں وہ کون سی مسجد ہے جہاں پر 2 رکعت پڑھنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے؟ واہ بھائی واہ, سبحان اللہ, کیا زبردست کوسچن کیا ہے. چلیں جناب وہ مسجد قبا, کیوں کا مسجد قبا ہے, مسجد قبا ہے جو مدینہ منورہ میں ہے. ٹھیک ہے, جواب صحیح ہے, کہیے سبحان اللہ. جواب آپ نے درست دیا ہے, تحفہ انہیں دیتے ہیں انشاءاللہ. تحفہ انہیں دیں. ابھی تو میرا خیال اور سوال تو نہیں ہے کوئی؟ ایک اور سوال بھی ہے بھائی, یہ پوری تیاری کر کے آئے ہیں. چلے جناب تیسرا سوال. جی میرا نام کیا ہے؟
تو میرا نام تو اب یہ بناتے ہو نا, یہ والا نام ہے میرا, یہ والا نام فیس آئی ڈی نہیں. الفابیٹ میں. اچھا الفابیٹ میں نام بتاؤں میں اپنا, ٹھیک ہے جناب. پہلے اشاروں میں انہوں نے دیکھے میرا یہ اشارہ بنایا نا, پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے یار. چلو ٹھیک ہے. اور میرا جو نام ہے ABDULHABB, عبد الحبیب. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلے ماشاءاللہ, آپ تحفہ دیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, جزاک اللہ آپ آئے. اور انہوں نے جناب ہمارے سوال کی بجائے خود سوال کرنا شروع کر دیے تھے. چلے جناب, یہ بھی آپ کے لیے تحفہ, عیدی ہے آپ کے لیے ماشاءاللہ. چلے جناب, کالز آئی ہیں, پہلے کچھ کالز لیتے ہیں, پھر ان سے بھی سوال جواب جاری رہیں گے. میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان ایک مدنی کسوٹی بھی کرتے ہیں, تاکہ اور ہمارا ایک خوبصورت سلسلہ بن جائے گا. ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا ہی رہ گیا. جی جناب, کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شفیق عطار مسرور ضلع سیالکوٹ عرض کر رہا ہوں. اور یہ ماشاءاللہ آپ کا بہت ہی پیارا سلسلہ انوکھی عید ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے, کہ ہر شعبے میں اور ہر حلقے کو دعوت اسلامی نواز رہی ہے. تو یہ جو خصوصی اسلامیوں کا شعبہ ہے, اس میں میرا بھی گناہ گار بیٹا محمد بلال وہ بھی حاضر ہے یہاں پہ. اس نے ماشاءاللہ پورے ماہ کا اعتکاف کی یہاں پہ آ کے. حضور اس کے لیے دعا فرما دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کو صحت تندرستی بھی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے, اور قبلہ امیر اہل سنت سرکار کا دیوانہ اور پروانہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا دعوت اسلامی کو سعاد اور آباد فرمائے, قبلہ امیر اہل سنت کی آل اولاد کے اللہ خیر فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ بلال آ گئے جناب, پورے ماہ کا اعتکاف کیا, اور آپ کے ان کو بتائیں کہ ابو کی کال آئی تھی ماشاءاللہ, اور انہوں نے کال کی ہے ماشاءاللہ. آپ کے ابو نے کال کی ہے ماشاءاللہ. ہاں آپ کے ابو, یہ آپ کے لیے تحفہ عیدی لیجیے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ, اللہ خوش رکھے. 30 دن کا اعتکاف کرنا بڑی بات ہے ماشاءاللہ, اور جو نہیں بول سکتے انہوں نے کیا. ایک اور کال لیتے ہیں. الحمدللہ عز و جل, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا فیضان پوری دنیا میں جاری و ساری ہے, اور اسی فیضان کو الحمدللہ خصوصی اسلامی بھائی بھی حاصل کر رہے ہیں. اور آج کا سلسلہ انوکھی عید میں ماشاءاللہ عز و جل دیکھ کر سن کر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ خصوصی اسلامی بھائی جب اتنی کوشش کرتے ہیں اور ماشاءاللہ عز و جل نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری و ساری رکھ رہے ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس جذبے اور ہمت کے ساتھ دعوت اسلامی کے بارہ مدنی کام کریں, اور امیر اہل سنت کی دل کی دعائیں حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی امیر اہل سنت کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے. دعاؤں کی عرض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا اب ان کو بتا دیں بھائی, ان کے پاس 11 سوال ہیں, اور میں نے ایک چیز سوچ لی ہے. انہوں نے مجھ سے وہ سوال کر کے پہنچنا ہے. اگر پہنچ گئے تو سب کو تحفہ ملے گا اور تبرکات ملیں گے. ٹھیک ہے جناب, تو اب میں نے وہ چیز سوچ لی ہے, دعا بھی کر رہے ہیں لوگ کہ ہم پہنچ جائیں. چلیں باری باری شروع کریں. کتنے سوالات ہوں گے؟ 11 سوالات ہوں گے. 11. چلیں, ٹھیک. پہلا سوال ہے, کیا وہ حیات ہیں؟ الحمدللہ, الحمدللہ وہ حیات ہیں. اچھا, وہ صحابی ہیں؟ آپ کا سوال یہ نہیں, لا وہ صحابی نہیں ہیں. 2 سوال ہو گئے. ٹھیک ہے, 2 کوسچن ہو گئے. تیسرا کوسچن کیجئے. جی تیسرا سوال ہے, وہ حیات ہیں؟ وہ حیات ہیں, ان کو بتائیں. حیات ہیں تو پھر تو مزار نہیں ہوگا نا بھائی, کیا ہو گیا؟ ہاں چلو آپ کرو. جی جی, یہ ان کا سوال آپ کر لیں. یہ تو آپ سے سوال کر, ابھی بھی کسوٹی چل رہی ہے, ان کو بتائیں. میرے پرسنل سوال چھوڑ دیں, ٹائم بھی تھوڑا ہے نا. جی جی آپ کریں عمر. کیا وہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ؟ جی 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 جی, دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں. 3 سوال ہو گئے جناب. کیا وہ بہت مشہور ہیں؟ جی جی بہت مشہور ہیں, بہت مشہور ہیں ماشاءاللہ. کیا ان کے بہت سارے مرید ہیں؟ جی جناب بہت سارے مرید ہیں ان کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہاں والے بھی کوئی سوال کرے, درزی بھائی بھی تو سوال کرے نا. یہ کہہ رہے مقدس مقام. جی جی, وہ اصل میں سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ تو پہنچ گیا کہ شخصیت ہیں, ان کے بہت سارے مرید ہیں, دعوت اسلامی سے بھی تعلق ہے. جی جی چلیں پہنچ گئے. چلیں بتائیں عمر, بتائیں.
अमीर अहले सुन्नत हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार। इंशाअल्लाह उनके सदके इंशाअल्लाह उनके सदके होगा बेड़ा पार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार। पैकर है वो सुन्नत के अमीर, वो अहले सुन्नत के पैकर है वो सुन्नत के अमीर, वो अहले सुन्नत के। तकवा देखो आपका आला, तकवा देखो आपका आला और सुथरा किरदार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मुर्शिद है। चले जनाब, सिलसिले का वक्त इख्तिताम की तरफ है। इन सब इस्लामी भाइयों को ईदी भी देते हैं और इंशाअल्लाह इनको कुछ तोहफे भी पेश करते हैं। आपके आने का बहुत शुक्रिया। आजा बाबू। मरहबा या यौम ईद, मरहबा यौम सईद, मरहबा या यौम ईद, मरहबा यौम सईद, मरहबा यौम सईद, मरहबा या यौम ईद, मरहबा यौम सईद, मरहबा या यौम ईद, मरहबा यौम सईद, मरहबा यौम सईद, मरहबा या यौम ईद, मरहबा यौम सईद, मरहबा या यौम ईद, मरहबा यौम सईद, मरहबा यौम सईद, मरहबा या यौम ईद, मरहबा यौम सईद, मरहबा या यौम ईद, मरहबा यौम सईद, मरहबा यौम सईद, मरहबा या यौम ईद, इंशाअल्लाह जरूर जाएंगे, मदीना शरीफ जाएंगे इंशाअल्लाह। मरहबा या अच्छा चले भाई, पहले ये अरकान इस्लाम बताएंगी इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद जो है हम इनको ईद देंगे। बताएं भाई, इनको बताएं कैसे बताएंगी। उधर उधर रुक करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरकाने इस्लाम 5 हैं। कलमा तैयबा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। सुभान अल्लाह। ये आपके लिए दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मदी चल के नाजरीन बहुत शुक्रिया। वाकई ये सिलसिला तो ऐसा है कि कई घंटे पर मुश्तमिल हो, वक्त का पता ही नहीं चला। अभी तो बहुत सारी इनसे बातें करनी थी और इन्होंने भी मुझसे कुछ सुनाता सवाल तैयार किए थे, मगर वक्त खत्म हुआ। अल्लाह ताला हमारी दावत इस्लामी को, मदनी चैनल को तरक्कियां अता फरमाए। हमें इजाजत दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसारत नहीं है तो क्या गम करें हम, है